السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ 16واں پارہ ہے، سورہ طٰہٰ ہے، اور آیت نمبر آج ہم پڑھیں گے 104 یعنی 104 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن اعلم بما یقولون اذ یقول امثلهم طریقة ان لبثتم الا یوما۔ نحن ہم، اعلم زیادہ جانتے ہیں، بما اس کو جو، یقولون وہ کہیں گے، اذ یقول جب کہے گا، امثالہم سب سے مثالی ان میں سے، طریقتاً طور قاف رائے کے اعتبار سے، ان لبثتم نہیں ٹھہرے تم، الا مگر یوما ایک دن۔ مطلب کیا ہے کہ جو سب سے زیادہ ہوشیار ہوگا تم تو صرف ایک دن ٹھہر کر آئے، دنیا کی ساری زندگی سمٹ کر ایک دن لگے گی، جیسے کہ اصحاب کہف۔ اسی طرح قیامت کے دن بھی لوگوں کو دوبارہ اٹھ کر جینے کا کچھ ایسا ہی احساس ہوگا، نہ صرف برزخ بلکہ پیچھے دنیا کے بارے میں بھی ہمارا حال دیکھیں کہ پہاڑ جیسی زندگی کیسے کٹے گی۔ تو عقل مند وہی ہے جو ایک ایک لمحے کو استعمال کرنے کی فکر میں رہے، مگر یہاں ایک چیز سستی ہے یا پھر وہ وقت ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا۔ وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الجبال پہاڑوں کے بارے میں، فَقُلْ يَنسِفُهَا نون سین فا تو کہہ دیجئے اکھاڑ دے گا ان کو، ربی میرا رب، نسفا گرا دینا نون سین فا، یعنی پہاڑوں کا کیا بنے گا، زمین صاف ہو جائے گی جب قیامت آئے گی۔ تو یہ سوال کیوں کیا تھا؟ اس لیے کہ دنیا پرست اور ظاہر پرست انسان عموماً بڑی بڑی چیزوں کا خوف کھاتے ہیں، مثلاً کہ ان کو کون ہلائے گا یا پلائے گا یا کھلائے گا، لیکن ایسی بات وہی کرتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین نہیں ہوتا۔ فرمایا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، یعنی ایک حصہ پہاڑ کا زمین سے اوپر اور دو حصے اندر ہیں، تو یہ کس کا ہے؟ صفا کا مطلب، یعنی ینسفھا ابھی ہم نے پڑھا ہے نا، تو اس کا لفظی معنی ہے یہ۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا۔ فَيَذَرُهَا واو ذا را، پھر چھوڑ دے گا اس کو، قاعًا قاف واو عین ہموار، صفصفا صاد فا فا چٹیل، لا تری فیہا عوجا ولا امتا۔ لا تری نہ تم دیکھو گے، فیہا اس میں، عوجاً عین واو جیم کوئی ٹیڑھا پن یعنی کجی، ولا اور نہ، امتا حمزہ میم تا اونچی جگہ یا پھر اونچا مقام، کوئی ٹیڑھ کوئی بل ول کچھ نہیں ہوگا۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا۔ یومئذ جس دن، یتبعون وہ پیروی کریں گے، الداعی پکارنے والے کی، دال عین یا، لا عوج لہ نہیں کوئی انحراف جس کے لیے، وخشعت اور دب جائیں گی
الاصوات صاد و تا تمام آوازیں للرحمانی رحمان کے لیے، فلا تو نہ تسمعوا تم سنو گے الا مگر ہمسا ہا میم سین دھیمی آواز۔ داعی بلانے والا کون؟ مراد اسرافیل علیہ السلام جو سور پھونکیں گے۔ کہتے ہیں کہ سور کی آواز اتنی تیز ہوگی کہ سب لوگ خود بخود فالو کرتے چلے جائیں گے اور وہی آواز ان کو حشر میں اکٹھا کرے گی۔ داعی نمبر 1 جیسے کلاس میں بلایا جاتا ہے کہ کوئی بھاگ نہ سکے گا۔ نمبر 2 پیغمبر کیا ہے کہ ہر امت اپنے پیغمبر کے ساتھ آئے گی۔ دنیا میں تو ہم اپنی مرضی کی پیروی کرتے ہیں، لیکن قیامت کے دن آوازیں رحمان کے سامنے دب جائیں گی۔ ایسا کب ہوتا ہے؟ خوف کے مارے جان نکلی ہوگی، خاص طور پر جب آپ مکہ میں قرآن سناتے تو لوگ کہتے کہ خوب شور کرو تاکہ کوئی بات ہی نہ سن سکے۔ وہاں تو لوگ بھول جائیں گے، بولنا کچھ سمجھ نہ آئے گا خوف کی وجہ سے۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا۔ یومئذ اس دن لا تنفع نہ فائدہ دے گی الشفاعۃ کوئی سفارش، الا مگر من اذن جس کو اجازت دے، لہ الرحمن واسطے اس کے رحمان، ورضی اور پسند کرے، لہو اس کے لیے، قولا بات کو۔ یہاں پر مطلب کیا ہے کہ سفارش تو ہوگی لیکن مطلق نہیں، ہر موقع اور ہر ایک کے لیے نہیں۔ کس کے لیے؟ جس کو رحمان اجازت دے۔ تو گویا شفاعت کرنے والوں میں کون ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کچھ اور لوگوں کو بھی حق ملے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اور کس کے لیے سفارش کریں گے؟ جس کے لیے رحمان اجازت دے گا، اپنی مرضی سے نہیں۔ اب تو ہم ایسا تعلق بنانے کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوشش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پابند ہیں اور آپ کو ہماری سفارش کرنا ہی پڑے گی، اور ہم آپ کی امت میں ہیں، چاہے خود اس کا حق ادا کریں یا نہ کریں۔ تو اس کا فرض ہے اور خود کچھ کر نہیں رہے، جسے ہمارا دنیا میں جیسے طریقہ کار ہوتا ہے کہ اللہ سے اجازت لیں گے۔ کس بات کی؟ کیا میں اس کی سفارش کر سکتا ہوں؟ چلیے اجازت مل گئی، اور اگر نہ ملی تو بات ہی کوئی نہیں، اور اگر مل گئی تو جو کہا گیا ہے وہ اللہ کو پسند آئے۔ لیکن ہم شفاعت کو سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گناہگاروں کی شفاعت کرتے جائیں گے۔ خدا جو پکڑے تو چھڑا لے، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ یعنی یہ کیا ہے کہ جس سے آپ راضی ہوتے ہیں اور اس کی کوئی چھوٹ نہیں۔ تو اسلام تو بالکل متضاد کہہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں بھی تو کیا ہے، وہ چھڑا نہیں سکتے جب تک اللہ راضی نہ ہو۔ کیوں؟ ایسا کیوں؟ 110 آیت میں ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما۔ یعلم جانتا ہے، ما بین جو ان کے سامنے ہے، ایدیہم یعنی ان کے آگے ہے، سامنے ہے، وما اور جو خلفہم ان کے پیچھے ہے، ولا یحیطون اور نہیں وہ احاطہ کر سکتے بھی اس کا علم کے اعتبار سے۔ تو اللہ کو ان کی اگلی پچھلی باتوں کا علم ہے، لوگ اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، لیکن وہ لوگوں کے علم سے خوب آگاہ ہے۔ پتہ ہے نا کہ آخرت میں لوگ خوب روئیں گے اور رونے کی وجہ سے زخم پڑ جائیں گے اور رونا ختم نہ ہوگا۔ کیوں؟ کاش ہم اس وقت سدھر جاتے تو آج ہماری پکڑ نہ ہوتی، یعنی دنیا میں آج کوئی توبہ نہیں مگر کل پکڑ ہوگی۔ آیت نمبر 110 تک لیسن ہے۔